ایرانی وزیر خارجہ کا تاریخی دورہ پاکستان، مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ کون کون سی ایسی مفاہمتی یادداشتیں تھیں جس پر دستخط کیے گئے اور اس دورے میں کیا کچھ طے پایا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اورنگ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان دلولی۔ کیسر دلولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ مسعود پزشکیان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان کے موجود ہیں اور بطور صدر پہلا ان کا سرکاری دورہ ہے پاکستان کا، اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں پاکستان اور ایران کی جانب سے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس دورے کے اندر کیا کچھ طے پایا گیا، آپ نے دیکھا کہ مختلف تقاریب ہوئیں اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی اس مختلف تقریبوں کے اندر موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ہوئی، اور ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ کیسر خان دلولی کی جانب بڑھتے ہیں، اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیسر دلولی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس دورے کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ بہت شکریہ صدیق۔ اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم لوگ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں، کہیں پر کسی نہ کسی جگہ پر ہمیں کچھ نہ کچھ ابہام نظر آتا تھا ماضی کی، اگر ہم لوگ بات کریں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور پاکستان نے جب ایران کے ساتھ دو ٹوک موقف اپنایا، خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے وقت کہ پاکستان نے مکمل حمایت کی ایران کی، اس کے بعد سے ایران کے معاملات کچھ بہتر ہوئے پاکستان کے حق میں۔ جبکہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی نے پاکستان کے اندر بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جس دہشت گردی کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ٹیررسٹ گروپس جو ایکٹیو ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اس کے حوالے سے معلومات ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان نے براہ راست کارروائی بھی ایران کے اندر کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو۔ تو وہ شکایات موصول ہوتی تھی کہ وہ دہشت گرد تربیت حاصل کرتے ہیں ایران میں، وہ دہشت گرد تربیت حاصل کرتے ہیں ایران میں، اور اس کو پھر سپورٹ اور اس کی جو مالی جو معاونت ہے وہ وہاں پر بھارت کرتا ہے۔ تو بھارت کے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجے بہت زیادہ گھڑے ہوئے تھے اور حالیہ جنگ کے اندر بھی ان کو ادراک ہوا اس چیز کا۔ دیکھیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ابہام تھا پاکستان کو لے کر، لیکن وہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ وہ اس لیے کلیئر ہو گئی کہ بھارت کے بہت زیادہ ایسے لوگ وہاں سے گرفتار ہو گئے اس جنگ کے بعد، اور اس جنگ کے دوران جو ایران نے خود گرفتار کیے، ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے گرفتار کیے، جو اسرائیل کے لیے کام کرتے تھے، جو ان کی معلومات اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے تھے، وہ بھارت کے لوگ تھے، بھارتی شہری تھے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں افغانستانی گرفتار ہوئے ایران کے اندر سے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بھارت استعمال کرتا تھا پاکستان کے لیے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی۔ تو جب پاکستان نے دو ٹوک موقف لیا، ایران کی مکمل حمایت کی، ایران کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے دوست اور دشمن کون ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں رہے، مطلب کہ ایسے خراب جن کو ہم لوگ کہیں کہ ہمارے کوئی اعتماد کی فضا جو ہے اس میں کوئی کمی دیکھنے کو آئی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ جو ہے نا ابہام ضرور تھا۔ لیکن اس معاملات کے بعد، اس جنگ کے بعد چیزیں بہت واضح ہوگی، اور پاکستان کا اصل جو چہرہ ہے ایران کے لیے وہ ایران نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا۔ اب ایرانی قیادت اس بات پہ مکمل یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کے بغیر ہماری بقا، ہماری سلامتی، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے فوراً اس جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی ایران گئے، انہوں نے دورہ وہاں پر کیا۔ اس کے بعد یہ اسی دورے کی کڑی ہے، پھر ابھی ایرانی صدر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو مفاہمتی یادداشتیں ہیں، یہ جو تعلقات ہیں، 10 ارب ڈالرز کی یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے معاملات ہیں، یہ اب زیادہ کھل کر اس لیے ہوں گے کہ پوزیشنیں واضح ہو گئی ہیں، پاکستان کی پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے، ایران کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے دوست کون ہیں، اور ایران کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو پوزیشن لینے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات کہ ایران نے بہت نقصان اٹھایا ہے اس جنگ کے اندر اسرائیل کے ساتھ۔ نقصان سے مراد ان کے سائنٹسٹ مارے گئے، ان کے جرنیل مارے گئے، ان کے عام لوگ مارے گئے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز ماری گئی۔ وہ صرف اس لیے ماری گئی کہ بھارت کا انفلوئنس تھا ایران کے اندر، ان کے لوگ استعمال ہوئے جو کہ جاسوسی کرتے تھے اسرائیل کے لیے، اور ان کے نتیجے میں، اس جاسوسی کے نتیجے میں یہ ایران کو نقصان اٹھانا۔ اچھا، کیسے تو اس میں اگر اہم گفتگو یہ بھی کر لیں، چونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کے مفاہمتی یادداشتیں تو اپنی جگہ، ایک جانب جہاں آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہمارے آرمی چیف ہیں، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، پھر پاکستان بھارت کے جو جنگ کے معاملات تھے، بار بار اس چیز کا تذکرہ کرنا بھارت کو ان کی
چہرہ عیاں کرنا. پھر تعلقات کی بات کریں تو یہ دنیا کو واضح ہو گیا کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے اس وقت موجودہ قیادت کے جو تعلقات ہیں وہ دنیا کو بھی پتہ چل گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بار بار ذکر کرتے ہیں, تو اس دورے کے اندر جو ایران اسرائیل امریکہ کا جو ایک آپس میں کلیش چل رہا ہے, تو امریکہ کے ساتھ معاملات کچھ پل کا کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے, معاملات بہتری کی جانب دیکھیں بڑھیں گے. جب ہمارے فیلڈ مارشل سے جنرل عاصم منیر صاحب امریکی صدر سے ملے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس وقت کی جنگ آپ کو پتہ ہے کہ چل رہی تھی, اور وہ دورہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے شیڈیول تھا, یہ ملاقات ایسے طے نہیں تھی, لیکن یہ ملاقات ہو گئی اور بڑی امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر ہوگی. لیکن ملاقات کی شیڈیول جہاں پہلے تھا اسی وقت کے یہ معاملات بھی چل پڑے تھے, ساتھ ہی چل پڑے تھے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ایران اگر تو کمزور پڑ جاتا, ایران اگر تو مار کھا جاتا, ایران اگر تو ٹوٹ جاتا, ایران اگر تو اس کو جوہری پروگرام اس کا مکمل طور پہ تہس اور نحس ہو جاتا جس کے اوپر وہ کام کر رہا تھا, جو ان کے سائنٹسٹ جیسے انہوں نے مارے تھے چن چن کے, ان کے پاس باقی کوئی بندہ نہ ہوتا جو اس کے پروگرام کو جاری رکھ سکتا, تو پھر شاید امریکہ کی یہ پوزیشن نہ ہوتی. اب امریکہ نے اس جنگ بندی کا اعلان ہی تب کیا, یا اس کے اندر ثالثی کا کردار ہی تب ادا کیا کہ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کے بعد نقصان جو ہے وہ ہمارا ہے, اور ایران نے اپنی پوزیشن لے لی. اب ایران نے اپنی پوزیشن کیسے لی؟ جب اس کو حمایت حاصل ہوگی ادھر سے چائنا کی, ادھر سے پاکستان کی اور ذمہ دار ممالک کی. تو ایران نے جب اپنی پوزیشن لی تو اس کو سمجھ آ گیا کہ اب ہم نے اس معاملے کو مزید اگر بڑھاوا دیا تو ہم لوگ پہلے بہت جنگیں جو ہے نا ہم نے کھولی ہوئی ہیں, محاذ کھولے ہوئے ہیں, ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں, تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب جو بات آپ نے کی نا کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے یا پاکستان کے جو تعلقات ہیں, امریکہ یاد رکھیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے تعلقات بناتا ہے ہر کسی کے ساتھ. امریکہ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں, امریکہ کے تعلقات امریکی حکومت اور امریکی عوام کے مفادات میں ہوتے ہیں, وہ اس سے ہٹ کے کوئی اور دوسری ڈیل نہیں بناتا. تو ابھی ان کی ضرورت پاکستان ہے, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہے, پاکستان ایک اس خطے کا امپورٹنٹ ملک ہے, اس کے ساتھ بگاڑ کے, اس کے ساتھ تعلقات خراب کر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اب تو ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے, اور پاکستان جو ہے ایٹمی پروگرام میں اگر معاونت کرنا شروع کر دی ایران کی, تو پھر معاملات بہت بگڑ جائیں گے. جبکہ ایران کے جوہری پروگرام کی پاکستان نے مکمل حمایت کی ہے, وہ آپ اس کو جاری رکھیں, ہم آپ کے پروگرام کی, آپ کے دفاع کے لیے, آپ کے تعاون کے لیے مطلب آپ کی حمایت کرتے ہیں. لیکن امریکہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایک اور اسلامی ملک جو ہے وہ جوہری طاقت بن جائے اور ہمارے لیے خطرہ پیدا کر دے. اسرائیل کو تو براہ راست خطرہ ہے نا. دیکھیں اسرائیل کون ہے, اسرائیل کیا ہے, وہ امریکہ ہے. امریکہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے, اگر امریکہ نہیں کرے تو اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل کا تو معاملات گول ہیں, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. کیسر تونی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.